ایک بندہ 70 سال انہیں ایم این اے ہاسٹل میں جو شراب دیا بوتلاں کڈیاں، اس نے انہاں دی بدکاری عیاں کی ایم این اے ہاسٹل بھائی ایم این اے جڑے قوم دی رہنمائی واسطے آندے وہ راتی بدکاریاں کرتے نالے شراباں پیندے۔ اس نے وہ بوتلاں لوگوں میڈیا نو وکھا دیتی ہیں جمشید دستی نے، انہیں قوم دے بوٹ پالش کیتے، گل بھی انجی ہے سروری در دین ما خدمت گریاس عدل فاروقی و فقر حیدریاس۔ اقبال کہتا ہے اسلام بادشاہی دا اتنا ہی تصور ہے کہ حضور دی امت دی خدمت کیتی جائے، جے غریب دے گھر آٹا نہ ہوئے تے حضرت عمر بوری چان لگن تے غلام کہے جی میں چاہنا، آپ نے فرمایا قیامت والے دن عمر دا بوجھ چاہ سکتا تے بوری بھی چاہ لے، جے عمر حکمران ہے تے بوری اپنی کنڈ تے خود چاہے گا، جے اٹھ بیمار ہو جان قومی خزانے دے بیت المال دے مال غنیمت دے تے حضرت عمر خود انہاں دے جسم دے تارکول ملن تے صحابہ کہن جی کسے غلام نو ڈیوٹی دے دینے سی اے تارکول تسی اپنے ہتھاں نال اٹھاں نو مل رہے ہو، تے آپ نے فرمایا جدو سربراہ عمر ہے تے تارکول بھی عمر ہی ملے گا، اور کس نے ملنا؟ تے جدوں ملک شام تو واپس آ رہے تے مائی دے خیمے وچ چلے گئے تے مائی نے کول پوچھا جان دے عمر کتھے؟ انہاں نے مائی نو نہیں سی پتا سارا وچ کہ عمر اے ہی ہے جڑا میرے خیمے چ آیا کھڑا، وہ کہندی سنیا بادشاہ او شام گیا ہویا اس تو زیادہ سانو ضرورت بھی کوئی نہیں عمر دے بارے تحقیق کرن دی۔ حضرت عمر فرمان لگے مائی تو بڑی جلال ہے خیر ہے، انہیں کہا جدوں دا حکمران بنیا انہیں میری خبر ہی نہیں لئی۔ حضرت عمر فرمان لگے کہ تمہیں پتا ہے 36 لاکھ مربع میل دی سلطنت ہر خیمے میں تھوڑا آ سکتا، تو مائی نے کیا پھر اتنی سلطنت رکھے جتنے تک جا سکتا باقی چھڑ دے۔ سروری در دین ما خدمت گریاس، کیوں جی؟ حضرت صدیق اکبر جدو دنیا تشریف لے گئے تے مدینہ پاک اویں گو آرام مچیا جویں حضور دی ظاہری دنیا تشریف لے جان تے صحابہ گو آرام مچ گیا مدینہ پاک، صحابہ کہنے اویں پریشانی ہوئی جویں حضور ظاہری دنیا تشریف لے گئے۔ ایک بچی چھوٹی جی اتنی ساری صدیق اکبر تے گھر آ کے تے چوکھٹ نال کھڑ کے رو رہی، صحابہ نے کہا تینوں کی پتہ ہے بچیے کہ کون دنیا تو چلا گیا؟ انہوں نے کہا مینوں نہیں پتا تسی کیویں رو رہے ہو، میں تاں رو رہی ہاں کہ میں یتیمہ، میرا ماں پیو کوئی نہیں، لیکن جدوں دے صدیق خلیفہ بڑے سانو کسی شے دی کمی نہیں آن دیتی، سانو ماں پیو دی بھی کدی انہاں محسوس نہیں ہون دیتا کہ ساڈا ماں پیو کوئی نہیں۔ سروری در دین ما خدمت گریاس، اسلام وچ بادشاہی دا صرف اتنا ہی تصور ہے کہ حضور دی امت دی خدمت کیتی جائے۔ حضرت عمر خلیفہ بنے تے آپ مضافات مدینہ پاک وچ گئے تے اتھے کہ پاہج بندہ پیا ہویا بالکل لولا اور ان اکھاں بھی کوئی نہیں نابینا، آپ فوراً ویکھیا کہ اے میری سلطنت دا بندہ ہے، اے نہ لولا بھی ہے لنگڑا بھی ہے، اس کوئی شے ہی کوئی نہیں، تیری اکھاں بھی کوئی نہیں، فوراً آئے گھر او دے واسطے کھانا تیار کیتا تے جا کے جاندے او دے منہ وچ چمچ پائی تے او بڑبڑا اٹھیا کہنے لگا مینوں لگدا ہے صدیق دنیا تو چلا گیا۔ حضرت عمر ہاتھ مان کے کھڑے ہو گئے، فرمایا تینوں کیویں پتہ چلا؟ تو تیری اکھاں ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا بادشاہو جدوں دے صدیق اکبر خلیفہ بنے آج تسی میرا منہ جلا دیتا ہو، جدوں بھی کھانا بنا کے لے آندے سن پہلے خود چکتے سن تتا تے نہیں، تو میں نے آج سمجھ آ گئی صدیق نہیں، جے صدیق ہوندے تو میرا منہ تو نہ سڑدا۔ 2 سال ایک دن بھی صدیق اکبر نو کوئی نہیں تاڑ سکیا کہ غریب دی خدمت صدیق کیویں جا کے کر دین۔ ایتھے تے توڑے آٹے دی بھی دینے ہون تے جے آج فلانا توڑے دے گا آٹے دے، میں آقا تن سروری در دین ما، جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے۔ ہاں جڑے لوگوں نے فلماں جناب فوٹو سیشنز نال وہ بھی قومی خزانے کے اندر سلائی مشینیں دی جائیں گی، 9 ارب کا پیکج دیا جائے گا، میں آقا تو پیو دے گھروں دینا ہے، تو اپنی تصویریں لا کے تو قومی خزانے جو 9 ارب لٹ کے تے دے کے جناب یہ رمضان پیکج ہے، میں آقا رمضان پیکج یہ کر کہ مسجدوں کو سہولتیں دے، حافظ قرآن گلی گلی محلے، اور جس مسجد میں گاؤں کے اندر نمازیں پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا، 10 صورتیں ساری زندگیاں بڈھے ہو گئے لوگ، انہیں پورا قرآن کدی نہیں سنیا کیونکہ انہوں کو پیسے کوئی نہیں خدمت کرن، انہوں کو ختم شریف واسطے شکر پارے دے پیسے نہیں ہوندے، تو 9 ارب پیکج کس نے پیو نو دیتا ہے،
ہاں جی یہاں بڑے خدمتگار ہیں. میں کہا تو مسجد آباد کر, ہاں مسجد آباد کر. جمعہ عید والے دن حضور نے جڑا خطبہ دیتا, میں نے یہ زبانی یاد ہے کچھ ادے چ میں, حضور نے عید والے دن دوسرا جڑا خطبہ فرمایا, ایھا الناس علیکم بحب حملۃ القرآن علیکم بحب علمائکم ولا تبغضوهم ولا تحسدوهم ولا تطعنوا فیہم. حضور نے فرمایا لوگوں, صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا جو اہل قرآن ہیں, جن کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے, ان سے محبت کرو. اہل قرآن سے کون محبت کرتا ہے؟ وہ تو کرکٹ والوں سے محبت ہوتی ہے, اہل قرآن سے کون محبت کرتا ہے؟ تو جمشید دستی وہ عظیم انسان ہے, میں یہ واحد آدمی ہے جو پوری رکاوٹیں ختم کر کے ڈی چوک ہمارے سٹیج پر آیا تھا. واحد ایم این اے ہے. یہ بدماش سامنے دیکھ رہے تھے ایم این اے ہاسٹلوں سے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے, روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے. 3-4 دن سے ہم بھوکے وہاں بیٹھے تھے اور وہاں تماشے دیکھ رہے تھے. یہ سارے ایم این اے بدماش اور گنڈے اور قوم کے لٹیرے, اور یہ ساری رکاوٹیں توڑ کر ہمارے سٹیج پر آ کر اس نے نعرے تکبیر اور نعرے رسالت لگایا تھا. یہ وہ عظیم, میں اس لیے اس کی توجہ عید والے دن میں اس کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کا صرف جرم یہ ہے کہ اس نے ان بدماشوں کی بدماشی سے پردہ ہٹایا, ان کی غنڈہ گردی سے پردہ ہٹایا, ان کی لوٹ مار سے اس نے پردہ ہٹایا, اور وہ خود جا کر قبریں کھودتا ہے, مردوں کو نہلاتا ہے. انہیں کہا اوئے یہ ایم این اے ہے. ایم این اے تو وہ ہوتا ہے جو بدماش ہو, ایم این اے تو وہ ہوتا ہے جو گلیوں کے پیسے کھائے, ایم این اے تو وہ ہوتا ہے جو غریبوں کی جائیداد پر قبضہ کرے, ایم این اے تو وہ ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں کو نوازے. یہ کیسا ایم این اے ہے جو غریبوں کی جوتیاں پالش کرتا ہے؟ اس پر ناجائز مقدمات بنا کر, دہشت گردی کے مقدمات بنا کر اس مسکین کو اندر کر دیا, اور جو غریب اٹھا اس کو جیل کے اندر بند کر دیا کہ وہ پانی چوری کر رہا تھا. میں نے کہا جو جوتے لوگوں کے پالش کر رہا ہے اس مسکین نے پانی کیا چوری کرنا تھا؟ ہاں جی, یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون. اور ہم اس کی پرزور میں حمایت کرتا ہوں, دنیا میں کوئی اس کی کرے یا نہ کرے, اس لیے کہ اس دور میں اس نے وہ کام کیا ہے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہاں جی, یہ اپنی غنڈہ گردی سے باز آئیں.